اللہ 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 اللہ۔ سورہ عادیات مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 100 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 14 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورہ عادیات مکی صورت ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ صورت مدنی ہے۔ اس میں 1 رکوع، 11 آیتیں، 40 کلمات اور 163 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والعادیات ضبحا، قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی۔ مراد ان سے غازیوں کے، مجاہدین کے گھوڑے ہیں جو جہاد میں دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ اس سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی شان معلوم ہوتی ہے کہ غازیوں کی تو شان بہت بلند و بالا ہے، غازی جس گھوڑے پر سوار ہیں ان کی بھی شان بہت بلند و بالا ہے۔ فالموریات قدحا، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر، یعنی جب پتھریلی زمین پر وہ چلتے ہیں تو پاؤں کے سم جب پتھر سے لگتے ہیں تو ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں، یعنی صبح ہوتے ہی دشمن پر حملہ کرتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود، بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے مکر جاتا ہے، نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اس کی فرمانبرداری نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے، یعنی اپنے عمل سے وہ اس پر گواہ ہے کہ وہ رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی چاہت میں ضرور کر رہا ہے، سخت ہے۔ مال کی چاہت میں، مال کی محبت میں بہت زیادہ قوی توانا ہے اور عبادت کے لیے کمزور ہے۔ یعنی مال چاہنے کے لیے اس میں بڑی طاقت ہے، مال کمانے کے لیے بڑی قوت ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس میں نہ طاقت ہے نہ قوت وہ رکھتا ہے، کمزور ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کی اس کے دل میں چاہت نہیں۔ جس کی چاہت انسان کے دل میں ہوتی ہے اسی کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہاں عام لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، وہ اللہ کے فرمانبردار بھی ہیں، شکر گزار بھی ہیں، اور وہ مال کے بجائے اللہ کی رضا چاہنے میں ضرور کوشش کرنے والے ہیں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، یعنی جب قبروں سے مردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ وحصل ما فی الصدور، اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے، یعنی جو حقیقت، جو راز سینوں میں ہے، جو نیکی جو بدی سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے، یعنی قیامت کے دن جو فیصلے کا دن ہے، اس دن ان کے رب کو ان کی سب خبر ہے، جیسی کہ ہمیشہ خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اور برے اعمال کا انہیں بدلہ دے گا۔ سورہ عادیات کا درس مکمل ہوا۔
اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے اور ہمیں ناشکری سے رب العالمین محفوظ فرمائے۔ اللہ اللہ